کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے حسین مخلوق کون سی ہے؟ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کتنی قسم کی مخلوقات آباد تھیں اور وہ کس طرح پیدا ہوتی تھیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم مکمل تفصیل سے بات کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اس زمین پر جنات آباد تھے اور آج بھی آباد ہیں، لیکن کیا جنات سے پہلے اس زمین پر کوئی مخلوق رہتی تھی؟ اور اگر جنات سے پہلے اس زمین پر کوئی مخلوق رہتی تھی تو وہ مخلوق کہاں تھی؟ اس کا نام کیا تھا؟ وہ کس چیز سے بنی تھی؟ وہ کیسی دکھتی تھی؟ اور آج وہ مخلوق کہاں ہے؟ ناظرین، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زمین پر انسان اور جنات سے پہلے کوئی مخلوق نہیں تھی، مگر یہ بات بالکل درست نہیں، کیونکہ انسان اور جنات سے پہلے بھی اس زمین پر کئی قسم کی مخلوقات آباد تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے زمین پر 28 قسم کی مخلوقات آباد تھیں۔ مختلف زمانوں میں کئی ہزار سال عجیب و غریب مخلوقات یہاں آباد رہیں۔ جنات کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے یہ زمین پر آباد تھے، پھر انہوں نے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے جنات کو قتل کیا اور زمین سے نکال کر جزیروں میں بھیج دیا، مگر جنات سے پہلے 27 مخلوقات اور آباد تھیں۔ ان میں سے بن پھر خن پھر من دنیا میں آباد رہے، جن کو بن و ہن کہا جاتا ہے۔ لہٰذا حضرت علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ بن و ہن زمین میں رہتے تھے، جب وہ سرکش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے جن بھیجے جنہوں نے بن و ہن کو زمین سے نکال دیا۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ ان سب کو قتل نہیں کیا بلکہ زمین کی حدود سے نکال دیا۔ ممکن ہے وہ کسی اور زمین اور سیارے پر آباد ہو چکے ہوں اور وہی خلائی مخلوق ہو، اگرچہ قرآن مجید میں یہ بات صراحت کے ساتھ نہیں ملتی، جبکہ یہ بات قرآن مجید کے اشارے سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار، تو اس زمین پر ایسی مخلوق کو اپنا نائب اور خلیفہ بنانے جا رہا ہے جو اس زمین پر فساد کرے گی اور ایک دوسرے کا خون بہائے گی۔ فرشتوں نے یہ بات اس لیے کی کیونکہ وہ اس سے پہلے جنات اور ہن اور من نامی مخلوق کو دیکھ چکے تھے، کیونکہ انہوں نے زمین پر فساد برپا کیا تھا اور ایک دوسرے کا خون بہایا تھا اور ایک دوسرے کو قتل کیا تھا۔ اسی لیے فرشتوں نے انسان کو بھی اسی مخلوق پر قیاس کیا کہ یہ بھی زمین پر فساد کرے گا اور اسی طرح قتل و غارت کرے گا۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زمین پر انسان سے پہلے بھی کئی مخلوقات آباد رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے نقل کیا گیا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے یعنی انسان کے زمین پر آنے سے پہلے 2000 سال گزارے ہیں۔ اس زمین پر بن و ہن نامی مخلوق آباد تھی۔ اس مخلوق نے زمین پر فساد کیا اور ایک دوسرے کو قتل کیا اور ایک دوسرے کا خون بہایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا اور ایک روایت کے مطابق جنات کو ان پر مسلط کر دیا، یعنی کہ فرشتوں اور جنات نے مل کر بن اور خن نامی مخلوق کو مار مار کر قتل کر دیا، اور جو باقی رہ گئے انہیں زمین سے باہر نکال ڈالا اور خود زمین پر آباد ہو گئے۔ حضرت ابن عباس اور ابن مسعود سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ اس زمین پر بن اور ہن نامی مخلوق آباد تھی، پھر انہوں نے قتل و غارت کیا اور جنات کے ذریعے ان کو ختم کر دیا گیا، پھر یہاں پر جنات آباد ہوئے۔ شروع میں جنات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور سرکش ہو گئے اور انہوں نے زمین پر فساد برپا کرنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے زمین پر قتل و غارت شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا جس کا نام یوسف تھا، لیکن انہوں نے اس فرشتے کی اطاعت نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کی طرف فرشتوں کے لشکر بھیجے، تو فرشتوں نے انہیں مار مار کر اس زمین سے سمندر کے جزیروں کی طرف بگا ڈالا
اور یہ زمین پر تقریباً 1000 سال تک آباد رہے۔ لیکن بعض تاریخ کی کتابوں میں ان مخلوقات کے علاوہ دیگر مخلوقات کا ذکر بھی ملتا ہے۔ بعض کتابوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اس زمین پر دیگر مخلوقات کو آباد فرمایا۔ ان کی صورتیں بھی عجیب و غریب تھیں۔ چنانچہ کچھ پروں والی مخلوق تھی جن کی زبان بجنے جیسی تھی، کچھ کے 2 جسم، ایک سر تھا، ایک جسم شیر سا اور ایک پرندے سا، اور ان کے بال اور ناخن ہوتے تھے۔ کچھ مخلوقات کے 2 سر ہوتے، ایک ان کے آگے کی جانب اور دوسرا پیچھے کی جانب ہوتا تھا، اور اسی طرح کچھ نصف انسان جیسے تھے اور ان کی کئی ٹانگیں تھیں۔ کچھ کا منہ انسان سا اور پیٹھ کچھوے جیسی اور سر میں سینگ ہوتے تھے، کچھ کے سفید بال اور گائے جیسی دم ہوتی تھی، کچھ کے ناخن خنجروں کی طرح ہوتے اور لمبے لمبے کان ہوا کرتے تھے۔ علامہ مسعودی نے ایک جگہ لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے 120 مخلوقات آباد تھیں۔ اصل میں مخلوقات 28 ہی تھی، باہم شادی کی وجہ سے وہ مزید الگ الگ ہوتے گئے اور یوں 120 عجیب و غریب مخلوقات بن گئیں، اور سب سے آخر میں حضرت انسان کو پیدا کیا گیا جو سب مخلوقات میں حسین و جمیل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ ترین صورت پر پیدا کیا۔ خن اور بن نامی مخلوق کے بارے میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ ان کی نسل اپنی جنس کے ذریعے نہیں بلکہ مرنے والوں کے بعد بڑھتی تھی۔ یہ ایسی مخلوق تھی جو شروع میں کیڑوں کی طرح ہوتی، پھر بڑھتے بڑھتے انسان کی طرح ہو جاتی اور آخر کار بوڑھی ہو کر مر جاتی، اور پھر اس کے مرنے کے بعد اس کے جسم کے اعضاء ریزہ ریزہ ہو جاتے اور ان ذروں سے اور زیادہ مخلوق پیدا ہوتی۔ جبکہ ہن ایسی مخلوق تھی جو درختوں کے چھلکوں اور گیلی مٹی سے پیدا شدہ تھی۔ ہن جب اپنا پاؤں زمین پر رکھتی تو اس جیسی کئی اور ہن پیدا ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی زیادہ مخلوقات زمین پر آباد تھی جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، اور ہم لوگ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہن اور بن مخلوق یاجوج اور ماجوج میں سے ہیں، یہ کوئی الگ مخلوق نہیں، لیکن یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ یاجوج اور ماجوج تو انسانوں میں سے ہیں جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ انسان اور جنات سے پہلے جتنی بھی مخلوقات اس زمین پر رہیں ان میں سے کوئی بھی مخلوق مکلف نہ تھی، کیونکہ کسی بھی مخلوق کے پاس کامل عقل و شعور نہ تھا۔ یہ جانوروں کی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم اور شریعت کی پابند نہ تھی۔ ان کے بعد جنات اور انسان وہ پہلی مخلوق ہیں جو اللہ کے احکام کے مکلف بنائے گئے، لہٰذا ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ان مخلوقات میں سے آج کوئی بھی باقی نہیں رہا، یہ سب فنا ہو گئی ہیں، کیونکہ یہ زمین اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کے لیے بنائی ہے، کیونکہ یہی وہ مخلوق ہے جو امتحان کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اور آخرت میں انہی مخلوق کو حساب دینا ہوگا۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا اور یہ دنیا کیسے وجود میں آئی؟ بہت سے لوگ اس کے متعلق سوالات کرتے ہیں۔ ان سوالوں کے متعلق ماہرین اور سائنسدانوں نے تھیوریز پیش کی ہیں جن کے مطابق زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے شیطان کو پھینکا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کے بعد جنت میں بھیجا گیا اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ ان کو سجدہ کریں، جس پر شیطان نے انکار کر دیا۔ اسی وجہ سے اسے جنت سے نکال کر زمین پر پھینکا گیا، جہاں پر وہ سالوں سال روتا رہا، اور آخر کار اس نے انسان کو بھٹکانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی مہلت طلب کی۔ ابلیس چونکہ ایک جن تھا اور آگ سے بنا ہوا تھا، اسی لیے قیاس کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تو انہوں نے انہیں قتل کر دیا اور بچے کھچے جنات کو قید کر کے آسمانوں پر لے گئے، انہی میں سے ایک ابلیس بھی تھا۔ عیسائی اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے زمین پر ڈائنوسار آباد تھے،
جب انسانوں کی آبادی بڑھنے لگی تو یہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئے۔ اس آیت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر صرف پانی موجود تھا، کسی بھی مخلوق کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اللہ تھا، نہ اوپر ہوا تھی نہ نیچے، اور عرش پانی تھا، اور اللہ نے قلم کو وجود میں آنے کا حکم دیا اور اسے کہا کہ لکھ، اور اس طرح انسانوں کے آنے سے 50,000 سال پہلے ہر مخلوق کی تقدیر سب کچھ لکھ کر لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا۔ بخاری شریف میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور فرمایا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لینا ہے، اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں، صرف اللہ تھا اور عرش پانی پر تھا، قلم سے سب لکھ کر محفوظ کر دیا گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی تخلیق کی ترتیب پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھام لیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی تو اس کی ترتیب کچھ یوں تھی: ہفتے والے دن مٹی پیدا کی، اتوار کو پہاڑ، پیر والے دن درخت، منگل کو تکلیف، بیماریاں اور مسائل، بدھ کو نور، جمعرات کو چوبائے اس زمین پر پھیلا دیے گئے، اور جمعے کے مبارک دن آدم علیہ السلام کو عصر سے رات کے درمیان پیدا کیا گیا، اور جنات کو 2000 سال پہلے ہی آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی، آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور انسانوں کی نسلیں چلیں۔ ایسے ہی اللہ پاک انسان کو دیا گیا زمین پر وقت ختم کر دے گا، اور جیسے یہ دنیا بنی تھی ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت دے تو کامل ایمان پر موت آئے، اور ہمیں آخرت کے تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دینا، اور اگر آپ کی کوئی رائے ہو تو کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار ضرور کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ساتھ ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔